بے شک اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگرچہ تمہارے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل کرنا ضروری ہے، لیکن جب آپ کسی بات کو دین سے ہٹا ہوا دیکھیں اللہ اور اللہ کی رضا سے ہٹا ہوا دیکھیں تو تمہیں چاہیے کہ ہاتھ کی قوت سے اس برائی کو روک دیں، اللہ بے شک لیکن اگر ہاتھ کی طاقت استعمال کرنے سے ماحول، حالات اور معاشرے میں ایک دوسرے سے دوری ہونے کا امکان ہو تو ہاتھ کا استعمال نہ کیا جائے۔ بے شک بے شک برائی کو روکنے کے لیے اگرچہ آپ کی قدرت میں ہو کہ آپ اسے زبان سے روک سکیں، لیکن فتنہ پیدا ہونے کا خطرہ ہو تو زبان بھی استعمال نہ کریں، اللہ اکبر لیکن کسی برائی سے سمجھوتا بھی نہ کریں واہ 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 اور اس برائی کو دل میں برا سمجھیں، حالانکہ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، لیکن فتنوں سے بچنے کے لیے یہ سارے معیارات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں برائیاں پوری قوت سے داخل ہو چکی ہیں، اللہ اکبر اور ایک ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، مجھے خوف یہ ہے کہ تم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ گے، جس کے نتیجے میں تم ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے اللہ اکبر اور ایک دوسرے کی خیر خواہی کی بجائے، بھلائی کی بجائے ایک دوسرے کو تکلیف دینے اور ایک دوسرے کو نفرت کا نشانہ بنانے کی گہرائیوں میں اتر جاؤ گے۔ اللہ اکبر تو یہ بات ہمیں سمجھنی بہت ضروری ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں نظام بنا ہوا ہے، ہر غم کے موقع پر بھی ہم اس کا نام ایصال ثواب رکھ کر بھی دراصل کوشش یہ کرتے ہیں جب دل ٹوٹے ہوئے ہوں، جب غم اپنے عروج پر پہنچا ہو، تو ایسے وقت میں بھی ایسی باتیں کی جائیں جس سے غم زدوں کا غم بھی دور ہو جائے اللہ اللہ بے شک بے شک اور رائے حق بھی واضح ہو جائے۔ واہ واہ کیا بات ہے کیا بات ہے۔ ایسے مواقع پر جو غم زدہ ہوتا ہے اس کی دلجوئی کرنا بہت ضروری ہے، بے شک بے شک اور یہی ہمارے معاشرے کا نقطہ کمال ہے۔ اللہ اکبر جب آپ کسی کی بیٹی کو کسی کی بیٹی نہیں سمجھتے، جب آپ کسی کے غم کو کسی کا غم نہیں سمجھتے اللہ اکبر بلکہ اس غم کا حصہ بن جاتے ہیں کیا بات ہے۔ اور اس دکھ اور درد کی گھڑی میں مدینے والے آقا کی سنت کے میٹھے میٹھے بول واہ واہ بیان کر کے آپ اس غم زدہ شخص کو اور اس غم زدہ فیملی کو تسلی دیتے ہیں، یہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے۔ اللہ 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 بے شک بے شک بیمار پرسی کرنا
جس کو تیمارداری بھی کہتے ہیں، وہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ بے شک کسی کے غم کا حصہ بننا، وہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ بے شک آج جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، اس معاشرے کی تطہیر بہت ضروری ہے۔ اس معاشرے کو برائیوں سے نکال کر، بے حیائی سے نکال کر، فحاشی سے نکال کر اللہ اکبر، اللہ کی رضا پر لانا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ بے شک بے شک۔ میں نے قرآن پاک میں سے کچھ حصے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور وہ جو بنیاد اللہ کریم نے اس معاشرے کو ایک اسلامی معاشرہ بنانے کے لیے عطا فرمائے ہیں، ان کو ہم نے لے کے چلنا ہے، اور انہی کی بنیاد پر ہم نے اپنے معاشرے کی اصلاح کرنی ہے۔ بعض اوقات کچھ باتیں جو بیان ہو جاتی ہیں ان کی تشریح نہیں ہوتی، اس لیے بہت سارے لوگ اس بارے میں بھی تشکیک کا شکار ہو جاتے ہیں، شک و شبے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ قرآن میں دو خاص قسم کی طاقتوں کا ذکر ہے، ایک ہے معجزہ اور دوسری ہے کرامت۔ جو معجزہ جو ہے یہ نبوت کا خاصہ ہے۔ اللہ اللہ اللہ، بے شک بے شک۔ ہر نبی صاحب معجزہ ہوا، اور ہمارے نبی سرتاپا معجزہ ہے۔ اللہ اللہ اللہ، بے شک۔ ہمارے نبی کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، جو آج بھی اپنی پوری قوت کے ساتھ، اپنی پوری شان کے ساتھ، اپنے اس حسن کے ساتھ جس حسن کے ساتھ یہ نازل ہوا تھا، آج بھی پوری طرح قوت فرما ہے۔ اللہ اللہ، بے شک بے شک۔ اگر محض رسمن بھی قرآن پڑھ لیا جائے نا، محض قرآن کو چوم بھی لیا جائے، قرآن کے ادب میں کھڑا ہو جایا جائے، قرآن کی طرف پیٹھ نہ کر کے، بظاہر بہت چھوٹا سا عمل ہے، آپ جو آداب بجا لاتے ہیں اس کا بھی فائدہ ہے۔ اور اگر کسی کو قرآن پڑھنا آ جائے، اگر کسی کے من میں قرآن اتر جائے، اگر کسی کے تن پہ قرآن سچ جائے، اللہ کیا بات ہے، کیا بات۔ پوری انسانی زندگی نکھر جاتی ہے۔ بے شک بے شک۔ ایک معجزہ ذکر کرنا ضروری ہے، چونکہ ایک کرامت کا ذکر کیا گیا کہ حضرت سلطان باہو کی قمیص مبارک کو سونگھ کر اللہ اللہ اللہ، اس کافر حکیم نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ بے شک بے شک۔ تو یہ ذکر قمیص جو ہے یہ قرآن میں موجود ہے۔ اللہ اللہ، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام و علی نبینا کی بارگاہ میں عرض کیا جاتا ہے کہ آپ کے والد گرامی کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت آپ مصر کے سربراہ تھے، حکمران تھے، عزیز مصر کے منصب پر فائز تھے۔ بے شک بے شک۔ آپ ڈاکٹر بھیج سکتے تھے، میڈیکیشن کا بندوبست کر سکتے تھے، بے شک، لیکن آپ نے دو حرفی بات کی، اذهبوا بقمیصی ھذا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اچھا، ویسے کوئی آپ کا بولنا ضروری نہیں ہے، لیکن جب آپ ایک ایسی محفل میں بیٹھے ہوں تو آپ اپنے آپ کو اس محفل سے علیحدہ کرنے کی بجائے اس محفل کا حصہ بن کر جہاں آپ کی سماعتوں میں اللہ کا نام آ رہا ہو، وہی آپ کی زبان پر گویائی بن کر اللہ اللہ اللہ، کیا آپ کو یہ احساس دلا دے جس کا کھا رہے اسی کا نام لے رہے ہو نا۔ اللہ، بے شک بے شک۔
جو تمہیں کھلا رہا ہے، جو تمہیں پال رہا ہے، جو تمہارا تحفظ کر رہا ہے، جو تمہیں تقویت دے رہا ہے، جو تمہیں طاقت دے رہا ہے، کیا ضروری نہیں ہے کہ تمہیں عادت ہی ہو جائے؟ وقت پر تو ہر کام کرنا چاہیے، بے وقت بھی اس کا نام لینے میں وقت کی شان بن جاتی ہے۔ اللہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بے شک بے شک۔ تو حضرات، قرآن نے اعلان کیا قمیص کا، اللہ اور قمیص مبارک ہے اللہ کے جلیل القدر نبی کی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ۔ تسلی دیتے ہوئے فرمایا ڈاکٹر نہیں چاہیے، میڈیکیشن نہیں چاہیے، بس یہ قمیص اپنا کام کر دکھائے گی۔ اللہ بے شک بے شک۔ اب مصر سے کنعان کافی سفر تھا، وہ قمیص لے کر چل پڑے، ابھی راستے میں تھے، ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام والا نبینا، اللہ اللہ، سیدنا یوسف علیہ السلام والا نبی کے والد گرامی فرماتے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، اللہ اکبر۔ اور جب وہ قمیص پہنچتی ہے اور ان کی آنکھوں پر رکھی جاتی ہے اللہ، تو قرآن اعلان کرتا، اور ویسے اتنی بڑی شان جب ظاہر ہو رہی ہو تو دل کو مان لینا چاہیے کہ اب زبان پر اللہ کا نام آ جانا چاہیے۔ اللہ کیا بات ہے، واہ واہ۔ قرآن نے وہ منظر بیان کیا ہے جب قمیص کو آنکھوں پر رکھا گیا، جی جی، تو قرآن اعلان کرتا ہے فرتد بصیرا، اللہ بے بس آنکھیں روشن ہو شک، ہو گئیں۔ گئی، واہ واہ۔ اور ایک موقع پر ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص مبارک حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں بڑے خوش نصیب ہو، ہمارا ایک عاشق ہے۔ اللہ، یہ عاشقی بھی بڑی چیز ہوتی ہے، اللہ بے شک بے شک۔ یہ عاشقی عشق سے ہے، اور عشق آگ کو کہتے ہیں۔ ویسے تو آگ کا کیا کام ہے؟ جلا دینا، لیکن جب یہ عشق نبی بن جائے اللہ، تو جلاتی نہیں ہے، جلاتی ہے۔ اچھا، جن کو سمجھ آ گئی وہ فرقہ نہیں بنے، اور جن کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی وہ فرقہ بن گئے، انہوں نے اپنے آپ کو محدود کر لیا، کیونکہ بات جب نبی سے جڑتی ہے تو وہ تو خدا سے جوڑ دیتی ہے۔ اللہ اللہ بے تو شک، جو نبی کی بات سن کر نبی سے نہیں جڑا اور نبی سے جڑ کر خدا تک نہیں پہنچا، وہ تو فرقہ ہی رہے گا، فتنہ ہی بنے گا، اس سے تو شرارت پھوٹے گی، اس سے تو بغاوت پھوٹے گی، اس سے تو بدبو آئے گی، نفرت کا ایک ایسا ماحول بنے گا کہ بھائی بھائی کا دشمن ہو جائے گا، دوست دوست کا دشمن ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا معاشرہ پاک ہو جائے تو نبی کی باتوں کو لوگوں میں رائج کرو، نبی کی محبتوں کو لوگوں میں رائج کرو۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد مجھ سے محبت کرے، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرے والدین مجھ پر شفقت کریں، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ بزرگ یعنی عمر کے جو بڑے لوگ ہیں یا تجربے میں یا علم میں یا تقوی میں جو آگے ہیں ان سے ہمیں رحمت کا ساتھ ملے، تو پھر وہ کیا کریں؟ وہ نبی سے محبت کا آغاز کریں، کیونکہ نبی کی محبت ماں باپ کا پیار دے دیتی ہے، نبی کی محبت اولاد سے شفقت کرنے کا شعور دے دیتی۔ اور میں ایک چھوٹا سا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو میری ساری گفتگو میں آپ کے لیے ایک رحمت کا ذریعہ بنے گا۔ ویسے چونکہ دین اللہ کی طرف سے ہے، بولتے جائیں،
کوئی عرض نہیں ہے. اللہ اگر بولنے سے اللہ آپ سے پیار کرنے لگ جائے، اللہ ویسے بھی اللہ بہت پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے. ایک ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے، تو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار اپنے بندے سے کرتا ہے. چونکہ حضور کی ذات سارے جہانوں کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے، تو اس ذریعے میں ایک چھوٹا سا ذریعہ آپ کی بیٹی بھی ہے. بولیں بولیں، اللہ کا نام ہی لینا ہے نا. اگر گھر تک خوشبو رہے ہمارے وجود میں اللہ کا نام لینے سے، اللہ تو کیوں نہیں اپنے آپ کو خوشبودار بناتے؟ اللہ اللہ اکبر. بے شک تو چونکہ بیٹی رحمت کا ذریعہ ہے، بے شک بے شک حضور رحمت للعالمین ہے، بے شک. بیٹی رحمت ہے. اللہ اور اگر صحیح پرورش کر لی تو یہی بیٹی کل جب ایک پاکیزہ کردار ماں بنے گی، واہ واہ واہ، کیا بات ہے کیا بات ہے. بے شک اس ماں کے وجود میں جو طہارت اور پاکیزگی ہوگی، جو قرآن کی تلاوت ہوگی، جو رحمان کی محبت ہوگی، جو محبوب رحمان کے پیار کا جلوہ ہوگا، اسی ماں کے پیٹ میں پروان پانے والے بچوں کے لیے تربیت کا آغاز ماں کے وجود سے ہی ہو جائے گا. اللہ بے شک بے شک. آپ اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتے ہیں، تو بچوں کی ماں سے بھی پیار کرنا ضروری ہے. کیونکہ جب بچے پیدا نہیں ہوتے اس وقت ماں کے وجود میں جو بچے پروان پا رہے ہوتے ہیں، جب آپ بچوں کی ماں کو عزت دیتے ہیں نا، ہمارے نبی نے یہ بھی ہمیں سکھایا ہے. نبی اپنی پیاری بیوی سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو اظہار محبت رکھتے تھے، اس میں ایک بات یہ بھی شامل تھی کہ آپ اپنا مسواک ان کو عطا فرماتے، وہ چباتی، اللہ بے شک. اور ان کے منہ میں تیار وہ مسواک نبی کے دندان مبارک میں پھرتا. اللہ اللہ اللہ، کیا بات ہے کیا بات تو ہے. بعض اوقات ہمارے معاشرے میں صحیح دینی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے جو لوگ بیویوں کو عزت دیتے ہیں بے ان شک. کے بارے میں رائے تھوڑی سی منفی بن جاتی ہے. حالانکہ بیویوں کو عزت دینا میرے نبی کی سنت ہے. اللہ بے شک. اللہ اکبر. بیویوں کو مرتبہ دینا، بیویوں کو ان کا حق دینا، کیا وہ بات تمہارے بچوں کی مائیں ہیں. کیا بات ہے کیا. حضرات، میں اور بات مختصر کرتا ہوں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رو رو کے اپنی وہ کیفیات بیان کرتا ہے جو جہالت کے دور میں اس سے سرزد ہوئی تھی. ویسے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہی ہے، بچوں کی محبت آپ پر اتنی غالب آ جائے، کبھی آپ کو غصہ بھی آئے نا تو ان کے منہ پر تم نے تھپڑ نہیں مارنے. میرے آقا نے فرمایا یہ پھول ہوتے ہیں. پھول سے کیا طریقہ رکھنا چاہیے، یہ بھی ایک تفصیل ہے. تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور جہالت کی بات کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی محبت نے آج مجھے اس مقام پہ کھڑا کر دیا ہے. جب مجھے دور جہالت میں اپنے اس عمل کی یاد آتی ہے تو میرا دل تڑپ جاتا ہے اور رو رو کر نبی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ میرے ہاں بچے کی ولادت قریب تھی اور مجھے سفر تجارت کے لیے شہر سے، ملک سے دور جانا پڑا.
جاتے جاتے میں نے اپنی بیوی سے کہا اگر بچہ پیدا ہو تو اس کا خیال رکھنا، دھیان رکھنا، اس کی تربیت میں کوئی کمی نہ رکھنا، اور اگر کوئی بچی پیدا ہو جائے تو تم اس کو ختم کر دینا، میں اس کو برداشت نہیں کر سکوں گا۔ اور کافی عرصے کے بعد جب وہ واپس آیا اور اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ کھولنے والی ایک معصوم بچی تھی، بس یہی عمر ہوگی اس بچی والی، جس بچی کی وجہ سے آج یہ پورا گھر غم زدہ ہے۔ اس نے دروازہ کھولا اور اس شخص کے دل میں پہلا خیال جو آیا وہ یہی تھا کہ شاید میرے جانے کے بعد یہی وہ بچی ہے۔ بیوی سے پوچھا، پتہ چلا کہ اسی کی بیٹی ہے۔ یا رسول اللہ، اس جہالت کے دور میں مجھ سے جو ظلم سرزد ہوا وہ یہ تھا کہ میں اسی وقت اس بچی کو لے کر مقتل گاہ کی طرف چل پڑا، جہاں لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اتنی معصوم تھی، وہ اتنی مجھ سے محبت کا اظہار کر رہی تھی کہ جب میں نے اس کے لیے گڑھا کھودنا شروع کر دیا اور مٹی اڑ اڑ کر میرے کپڑوں پر پڑتی تھی تو وہ بچی دوڑ کر آتی، کہتی بابا تمہارے کپڑے خراب ہو جائیں گے، بابا تمہارا وجود خراب ہو جائے گا۔ اور میں ظلم و شقاوت کی انتہا کو پہنچا ہوا اس بچی کی معصومیت پر بھی میرے دل میں رحم پیدا نہ ہوا۔ یا رسول اللہ، یہ تو آپ ہیں جن کی محبت نے آج مجھے اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے کہ میں آپ کے نام پر اور آپ کی شفقتوں اور آپ کی محبتوں کے زیر سایہ بچیوں کے لیے بڑا دل رکھتا ہوں۔ حضور، اس عالم میں نے اس بچی کو زندہ درگور کر دیا، اس کی چیخوں کا مجھ پہ اثر نہ ہوا۔ آج بہت سارے لوگ اپنی بچیوں کی طرف سے غافل ہیں۔ غفلت کی زندگی چھوڑ دیجئے، محبت کی دنیا میں آ جائیے، اپنی بچیوں کی ایسی تربیت کیجئے کہ زندہ رہیں تو بھی آپ کے لیے اللہ کی رحمت کا ذریعہ بن جائیں، اور دنیا سے چلی جائیں تو بھی آپ کے سینے کو نبی کے پیار کا مدینہ بنا دیں۔ حضرات، ہمیں دین کو سیکھنا پڑے گا، اور یہ اس وقت ممکن ہے جب آپ فرقوں سے نکل آئیں گے۔ اللہ کی توحید کا پرچم اٹھائیے کہ ہمارا کلمہ میں یہی سکھاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سمجھانے کے اپنے انداز ہوتے ہیں۔ اس میں پہلا حصہ ہے نفی، پہلا حصہ ہے توحید، توحید لا الہ الا اللہ، اس کا پہلا حصہ ہے نفی، دوسرا حصہ ہے اثبات۔ اب یہی بات جب اللہ والے نے سمجھائی تو الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہوں، تو یہ مرشد کہاں سے آ گیا؟ بھائی مرشد رشد سے ہے، رشد ہدایت کو کہتے ہیں، ہدایت کا تعلق قرآن سے ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، نبی کے سینے کا مان ہے، تو پھر یہی تو سب سے بڑا ذریعہ ہے جس کو ہم نے اپنانا ہے، اور ہماری زندگی چلتی پھرتی اسلام کا نمونہ بن جائے گی۔ حضرات، میں بڑی دفعہ سوچتا ہوں، جب لوگ بیان کرتے ہیں نا اپنے بزرگوں کی کرامات کہ فلاں اللہ کے ولی کی یہ کرامت ہے، فلاں اللہ کے ولی کی یہ کرامت ہے، تو ظاہر ہے یہ کتابی باتیں ہیں۔ اس دور میں ہمیں ایسا ہی لگتا ہے کتابوں میں لکھ دیا گیا ہے، لیکن سچائی یہی ہے۔ جب میں ایک دین کے ادنا خادم کی حیثیت سے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک پوری دنیا میں جاتا ہوں تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں، مجھ جیسا ناقص دین کا ایک ادنا سا نوکر کسی کو نہ بھی کہے تو سامنے بیٹھنے والے کو کلمہ نصیب ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ ہانگ کانگ میں ایک بچی میرے پاس آئی، وہ چائنیز تھی، مجھ سے باقاعدہ انہوں نے ٹائم لیا
اور وہ بچی ایک ایسا لباس پہن کر جس میں شرم و حیا اور آداب موجود ہوں، وہ آئی اور مجھے ملی. میں نے اس سے پوچھا آپ کیوں آئی ہیں؟ کہنے لگی میں دعا کروانے ہیں. اللہ اکبر. تو میں نے کہا تمہارے ہاں بھی دعا ہوتی ہے؟ اتفاق دیکھیے، ایک دفعہ میں لاہور سے گزر رہا تھا تو یہ فورٹ اسٹیڈیم کے پاس میں نے ایک بینر دیکھا جس کے اوپر لکھا تھا شفائیہ دعا. وہ 3 روزہ ایک کیمپ تھا عیسائیوں کا، جس کے اندر وہ لوگوں کو دعوت دیتے تھے کہ آپ آئیں اور شرطیہ آپ کسی بھی مرض میں مبتلا ہے آپ کو شفا ہو جائے گی. خیر میں اندر چلا گیا، گاڑی میں نے کھڑی کروائی، وہاں گیا، میں نے ماحول دیکھا تو میرے دل میں خیال آیا یہ عیسائیت ایک اس وقت مردہ دین ہے. کلمہ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیا گیا تھا، لیکن وہ کلمہ انہیں آج یاد نہیں ہے. اس کتاب کا حلیہ انہوں نے بگاڑ دیا ہے، تو پھر بھی یہ شفا کا دعویٰ رکھتے ہیں. تو میرے دل میں خیال آیا، میں نے اللہ سے استغاثہ کیا، مولا اگر ان کے جھوٹ میں شفا ہو سکتی ہے تو تیرا تو دین ہی سچا ہے، اس میں کیوں نہیں شفا؟ میں اگلے اجتماع میں گیا، بس ویسے ہی میرے دل میں خیال آیا. میں نے لوگوں سے کہا بھائی جتنے یہاں بیمار بیٹھے ہیں، میں نے تصور کیا، اور تصور کیا تھا جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ شریف سے یثرب جا رہے تھے تو 2 باتیں انہوں نے اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر اللہ سے کی تھی. مولا یہاں تیرا حرم ہے اور اس شہر کو چھوڑنے پر میں مجبور ہو گیا ہوں. آواز آئی کہ پیارے جہاں تو جائے گا وہیں میرا حرم بن جائے گا. اور دوسری بات انہوں نے کہی مولا یثرب بیماریوں کا گڑھ ہے اور میں وہاں جا رہا ہوں. آواز آئی محبوب تیرے قدم لگیں گے اس مٹی میں بھی شفا پیدا ہو جائے. اگر صرف وہاں سے لانے والا پانی جو زمزم کہلاتا ہے آپ نوش فرما لیں تو اس میں بھی شفا ہے. میں اس تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں، میں صرف ایک بڑی اہم بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے اس کے اندر قرآن کا ایک بڑا معیار ہے. تو قرآن کے حوالے سے بہت ساری باتیں میں کر سکتا ہوں، لیکن میں انتہائی 1-2 ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. ویسے ایک نماز پڑھیں گے تو ایک ہی بنے گی، لیکن حرم کعبہ میں جا کے پڑھیں گے تو ایک بھی 1,00,000 بن جائے گی. اچھا اس رات کے بارے میں فرمایا اس کے اندر کی گئی عبادت کا معیار یہ ہے 1000 مہینہ تقریباً 80 سال بنتے ہیں، اس سے بڑھ کر عبادت کا اجر ہے. تو قرآن کے نزول کا یہ عالم ہے، اور اس نزول میں اللہ نے مومنین کے لیے شفا رکھی ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اب اسی قرآن کو اگر آپ لے لیں، اگر آپ کے وجود میں قرآن اتر آئے، آپ کے وجود سے قرآن ظاہر ہونا شروع ہو جائے، اور یہ قرآن اس معاشرے کے اندر اس معاشرت کو اسلامی معاشرت بنانے کے لیے استعمال کیا جائے، تو استعمال کا طریقہ بھی عرض کر دیتا ہوں. اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن تو تم بھی پڑھتے ہو، لیکن ایسا پڑھو. کیسا پڑھو؟ کہ تم ایسے بن جاؤ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اگر صرف آج میری ایک بات سمجھ لینا تو میری ساری گفتگو آپ کے لیے بڑی کارآمد ہو جائے گی. ہمارے ہاں قرآن پڑھا جاتا ہے لیکن صحیح نہیں پڑھا جاتا الا ماشاءاللہ.
حضرت علامہ صاحب کو قاری صاحب کیوں کہتے ہیں؟ ان کو علامہ صاحب کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ انہیں جو قرآن پڑھایا گیا وہ ان کے اندر اتر گیا. یہ کبھی بھی گفتگو کریں گے لوگ ان کے اعزاز میں نعرے لگائیں گے، ان کو عزت دیں گے، کیونکہ ان کے اندر سے قرآن پھوٹے گا. قرآن تو آپ نے بھی پڑھا تھا، لیکن کاش ایسا قرآن پڑھتے کہ ایسے بن جاتے. کیسے؟ خیرکم، ایک دفعہ بول لیں کچھ نہیں ہوگا، بلکہ اگر ہو جائے تو اچھی بات ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. آپ قاری صاحب کیوں نہیں ہیں؟ آپ سب قرآن تو پڑھا تھا نا، لیکن ایسا ہی پڑھا کہ پڑھ لیا. آمینہ کے لال فرماتے ہیں ایسا پڑھو کہ تم سب سے بہتر نظر آؤ. اور بہتر نظر آنے کے لیے یہ ہے قرآن پڑھو، ایسا پڑھو کہ پھر زندگی کی آخری سانس تک تم لوگوں کو قرآن پڑھاتے رہو. اب ظاہر ہے جس دنیا میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اتنا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ہم یہ تو کر سکتے ہیں جہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہو اس میں ہم کبھی کبھی اتنا حصہ تو لے لیں. قاری صاحب سے یہ تو پوچھ لیں، اہل مدرسہ سے یہ بات تو کر لیں کہ بھائی قرآن پڑھانے اور سکھانے کے لیے جو اہتمام آپ کرتے ہیں کیا آپ کو ساتھ چاہیے؟ کیا آپ کو تعاون چاہیے؟ کیا آپ کو معاونت چاہیے؟ کیا آپ کو دعائیں چاہیے؟ کیا آپ کو سپورٹ چاہیے؟ کیا آپ اس مشن کو جاری رکھنے کے لیے اکیلے چل رہے ہیں؟ کوئی آپ کے ساتھ ہے؟ نہیں ہے تو میں نبی کا نوکر تمہارے ساتھ ہوں. عائشہ اب بدقسمتی یہ ہے پہلے ٹائم ہوتا تھا، بہت سارے لوگ یہاں پرانے لوگ بھی بیٹھے ہیں، لیکن جب اس وقت آپ نے قرآن نہیں سیکھا، اب تو لوگوں کو بس ٹائم ہی نہیں رہا. فجر کی نماز کے وقت بچے سوئے ہوتے ہیں. اگر گھر میں کوئی بندہ نمازی ہے، اگر وہ کہہ دے بچوں کو اٹھاؤ نماز کا وقت ہو گیا، تو باقی گھر کے افراد کہیں گے بھئی بچوں کی نیند خراب مت کرو. یہ تلخ تجربے موجود ہیں. لیکن تھوڑی دیر کے بعد، صرف آدھے گھنٹے کے بعد یا 1 گھنٹے کے بعد ہر طرف شور مچ جاتا ہے. بچوں کو اٹھاؤ، دیر ہو گئی ہے، وین آنے والی ہے، گاڑی آنے والی ہے، اسکول کا ٹائم ہو گیا ہے. اور بڑے اہتمام کے ساتھ خرچے کر کے اب بچوں کو اسکول لے جاتے ہیں، اور ایسے اسکولوں میں لے جاتے ہیں جہاں سب کچھ ہے قرآن نہیں ہے. اب آپ بتائیے قرآن کیسے ان کو ملے گا؟ کہاں سے ملے گا؟ آپ کے پاس تو وقت ہی نہیں ہے. آپ کی تو بیوی آپ سے خبر رہتی ہے، شام کو گھر آ کر بھی ہر وقت ایک بلا آپ کے گھر میں آ گئی ہے، کبھی یہ ساتھ میں کبھی یہ ساتھ میں، کوئی کام نہیں ہے. اس سوشل میڈیا نے آپ کو اور آپ کی زندگیوں کو جہنم نما بنا دیا ہے. ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. اور اگر آپ واقعی قرآن کے قاری ہیں اور سوشل میڈیا میں قرآن شیئر کر رہے ہیں، نبی کا فرمان شیئر کر رہے ہیں، رسول اللہ کی سنت شیئر کر رہے ہیں، پھر تو سمجھ آتی ہے. اور اگر آپ کو لوگ بے حیائی شیئر کر رہے ہیں، بد کرداری شیئر کر رہے ہیں، اب آپ کے بچے بھی جب تک موبائل آپ سے لے نہ لیں، بیوی کے ہاتھوں آپ چڑھے نہیں، لیکن بچوں کے آگے بے بس ہو جاتے ہیں. بچہ رو رو کے آسمان سر پہ اٹھا لیتا ہے. تو بھائی ایک توازن ضروری ہے. اور ایسا وقت آنے سے پہلے کہ تمہارے گھر کو آگ لگ جائے، تمہارے گھر میں بے حیائی اپنا ڈیرا ڈال لے، اپنے گھر کو پاکیزہ کرنے کے لیے قرآن سے سودا کر لو، قرآن کے قاری بن جاؤ. تو وہ بچی مجھے ملی، کہنے لگی میں آپ کے پاس دعا کرانے آئی ہوں. میں نے سنا تھا مسلمانوں کا کوئی بزرگ آ رہا ہے، تو میں نے کہا میں سے یہ بتاؤ کہ تم کس مذہب سے تعلق رکھتی ہو؟ کہنے لگی میرے ماں باپ تو بدھ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں،
لیکن میں ایک انگلش میڈیم سکول میں جو ایک چرچ کے تحت تھا اس میں پڑھتی رہی ہوں، تو میں عیسائی ہو چکی ہوں، تو میں دعا کروانے آئی ہوں۔ اب یقین فرمائیے، اس کی یہ بات سن کر میرے دل میں خیال آیا، مولا اس کا کیا قصور ہے؟ پیدا بدھوں کے گھر میں ہوئی، تعلیم چرچ سکول میں پائی، عیسائی ہوگی، اس کو یہ نہیں پتا، لیکن یا اللہ اس کا دل تو نے کتنا نرم بنایا ہے جو تیرے نام پہ دھڑکتا ہے۔ اس کی اپنے ماں باپ سے کتنی محبت ہے۔ دعا کیا کرانے آئی تھی؟ کہنے لگی میرے ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، تو بھائی جوان ہیں مگر ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، تو میں دعا یہ کروانے آئی ہوں کہ آپ دعا کریں کہ میرے بھائی اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں۔ تو میرے دل میں خیال ہے، مولا اس کا قصور کوئی نہیں، یہ کیوں دوزخ جائے گی؟ اب یقین کریں، بس میں ابھی سوچ رہا تھا کہ اس بچی نے کہا میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا تو گھر سے ارادہ لے کر آئی ہے؟ کہنے لگی نہیں ابھی۔ ہائے ہائے، ابھی میرا دل۔ میں نے کہا کس بات پہ تمہارا دل مائل ہوا ہے؟ کہنے لگی میں چونکہ عیسائی ہوں اور عیسائی پوپوں سے ملتی ہوں، لیکن جو شفقت اور جو محبت آپ کے چہرے سے مجھے ملی ہے، میرا دل مان گیا ہے کہ مسلمانوں کا مذہب سچا ہے۔ اور یہاں تو اس بات پر بھی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم اچھے مسلمان بن جائیں، قرآن کے نور سے اپنے آپ کو مزین کر لیں، تو ہمارے بچے کیسے بن سکتے ہیں؟ اور کافر مسلمان ہو سکتا ہے تو ہمارے بچوں کو بے حیائی سے ہم کیوں نہیں بچا سکتے؟ میں یہ سمجھتا ہوں آج کی اس تقریب میں جہاں ہمیں اپنے عزیزم طلال اور ان کی اہلیہ اور ان کے پورے خاندان کو جو صدمہ پہنچا ہے اس کی ریپیئر کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم میں سے ہر شخص نے مرنا ہے اس سے پہلے کہ فرشتہ آ جائے اور ہمارے پاس گنجائش ہی نہ بنے کہ ہم توبہ کر سکیں۔ آج توبہ کیجئے، آج اپنا دل کا کنیکشن اللہ سے جوڑیے، آج اللہ کے محبت کا دم اپنے آپ پر نافذ کیجئے۔ حضرات، آپ کے شہر چیچہ وطنی میں ہم مساجد کا ایک ایسا نیٹ ورک بنانے جا رہے ہیں جس کا آغاز ہو چکا ہے، اور میں آپ سے یہ امید کرتا ہوں کہ مجھے ایک ایسی مسجد کی تلاش ہے، مجھے ایک ایسی درسگاہ کی تلاش ہے جو اس شہر میں قائم کر سکوں، کیونکہ اس شہر کے باسیوں نے کوئی خونی رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے نہیں یا ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے۔ جو دوست میرے ساتھ دائیں بائیں کھڑے ہیں انہوں نے میرے بارے میں یہی گمان کر لیا کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے، پیر ہو کر بھی پیروں کے ساتھ وہ حشر کرتا ہے، وہ کرنا بھی چاہیے۔ پیر بھی ہو اور مرشد نہ ہو، پیر بھی ہو اور قرآن نہ آتا ہو، پیر بھی ہو اور اپنے مریدوں سے شفقت نہ کرتا ہو، اور اس سے بڑی شفقت کیا ہو سکتی ہے کہ ایک پیر صبح و شام جس کے ہاتھ چومے لوگ عقیدت کی انتہا کو پہنچے، اور اس پیر سے لوگوں کو قرآن بھی نہ مل سکے، دین بھی نہ مل سکے، تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ بلکہ اگر کوئی پیر صاحب آپ کے گھر آتے ہیں تو اپنے بچوں کو سامنے بٹھا کر ان سے کہا کریں حضور ہمارے بچوں کو تھوڑا سا قرآن کا ہی درس دے دو، تاکہ پتہ تو چل جائے نا پیر ہے یا پیڑ ہے۔ میں حضرت سلطان باہو کے شعر کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ ہسن دے کے رومن لے ہوئی، یہ میں آپ کے اندر اتارنا چاہتا ہوں یہ شعر۔ ہسن دے کے رومن لے ہوئی تینوں دتا کس دلاسا ہو، عمر بندے دی انج وہانی، وہانی کہتے ہیں گزرنے کو، عمر بندے دی انج وہانی جی میں پانی وچ پتاسا ہو، سوڑی سامی، سامی کہتے ہیں قبر کو، سوڑی سامی تینوں گات سٹے سن جتھے پرت نہ سک سے پاسا ہو،
سوڑی سامی تینوں سٹ گتے سن جتھے پرت نسک سے پاسا ہو صاحب تیتھوں لکھا منگسی باہو رتی گھٹ نماسا ہو. اور حضرت سلطان باہو کا یہ ایک شعر ہے اس فانی زندگی کے حوالے سے. آپ فرماتے ہیں لوگ قبر دا کرسن چارا لہد بناون ڈیرا ہو. اور وہ بھی کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کے بچے اپنے والدین کی قبروں میں ان کو خود اتارتے ہیں. اور وہ بھی کتنے بد نصیب بچے اور والدین ہوتے ہیں جو اتنے دور ہوتے ہیں کہ جنازے میں نہیں شامل ہو جاتے. اور وہ کتنے خوش نصیب والدین ہیں جن کی نماز جنازہ ان کا اپنا حافظ قرآن وکیل یا ڈاکٹر بیٹا پڑھا رہا ہوتا ہے. کیا آپ نے اپنے بچے ایسے تیار کیے ہیں؟ نہیں کیے ہیں. لوگ قبر دا کرسن چارا لاہد بنامن ڈیرا ہو چٹکی بھر مٹی دی پاسن کرسن ڈھیر اچیرا ہو دے درود گرانو جاون کوکن شیرا شیرا ہو بے پرواہ درگاہ رب دی حضرت باہو اتھے عملاں نال نبیڑا ہو. فمن یعمل مسقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مسقال ذرۃ شرا یرا. حضرات ہم اتنے بے درد ہیں کہ اس قسم کی محافل میں بھی وقت کی پابندی نہیں کرتے. انتظار کرتے رہتے ہیں بھئی دعا کے وقت جائیں گے. کاش وہ ماحول پھر آ جائے جب ہر بزم تعزیت میں براہ راست قرآن خوانی ہو رہی ہو. آپ قرآن لے کر آئے ہو, آپ کچھ نہ کچھ سوغات لے کے آئے ہو. آج کی اس دعائے ایصال ثواب میں 11 کروڑ درود پاک. بڑا آسان طریقہ ہے, میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں. آپ نے امیجیٹلی اپنے گھروں کو ایک مرتبہ پھر نبی کے کنیکشن میں لانا ہے. ہاتھ کھڑا کر کے اللہ کا نام لے لیں, کریں, آواز بھی آئے. اور یہ آواز میں آپ کے گھر تک پہنچانا چاہتا ہوں. آپ نے 24 گھنٹوں میں سے کوئی 20-30 منٹ ہر روز وقف کر دینے ہیں کہ ہم نے وہ آدھا گھنٹہ مدینے والے کی معیت میں گزارنا ہے. ویسے جو نمازی لوگ بیٹھے ہیں نا, انہیں تو ہر نماز میں نبی کی معیت نصیب ہوتی ہے. بار ان کا کوئی بھی عنوان ہو, بار ان کا کوئی بھی فرقہ ہو, لیکن نماز کے اندر ان کا کوئی فرقہ نہیں رہتا. نبی کی معیت کا معیار دیکھ لیں. اور آپ کو اگر یاد ہو جب میں نے خطبہ پڑھا تھا تو اس میں نے وہ آیت شامل کی تھی جس میں اللہ صرف فرماتا نہیں ہے بلکہ سمجھاتا ہے کہ وہ اللہ ہو کر نبی پر درود بھیج رہا ہے. تو یہ ہے وہ معیت جو نماز کے اندر آپ کو عطا کی جاتی ہے. اور خاص کر جب نماز کے اندر نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کیا جاتا ہے, چاہے آپ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں, لیکن اس وقت آپ کا عقیدہ یہی ہوتا ہے جب اللہ نے صدیوں پہلے نبی کو اپنے پاس بلا کر نبی کی بات کو بھی نماز کا حصہ بنایا اور اپنے عطا کیے ہوئے سلام کو بھی نماز کا حصہ بنایا, اور آج بھی امتی چاہے اسے سمجھ ہو نہ ہو جب نماز پڑھے گا تو یہ کہے گا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایوہ النبی. کس نبی کو سلام کر رہا ہے؟ جس کو دیکھ ہی نہیں سکتا تو, جس تک تو پہنچ ہی نہیں سکتا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا یہی معنی ہے. وہ بھی تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم
تم تک پہنچ رہا ہے اور تمہارے سلام کا جواب بھی دے رہا ہے۔ حضرات، تو جب ہماری عبادات کا معیار یہ بن جائے، کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے اہم ترین عبادت ہے نماز، تو نماز کے اندر آپ کو معیت نبی عطا کی گئی، درود مصطفیٰ دیا گیا، سلام مصطفیٰ دیا گیا، تو کیا یہ تربیت کے لیے کافی نہیں ہے کہ نماز کے بعد تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے، گھر میں تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ماحول کیسا ہونا چاہیے؟ بس یہی ماحول بنائیے، ہر شام کے کچھ لمحے ہو جائیں مدینے والے کے نام، مدینے والے کی معیت مل جائے، اور آپ ایک چٹائی بچھا کر، چادر بچھا کر بیٹھ جائیں، بچے بچیاں بڑے چھوٹے مرد عورتیں تصور مدینہ کر لیں۔ جب تم ایک موبائل خریدتے ہو نا تو ایک ڈبہ ہی ہوتا ہے، ڈبی ہوتی ہے، لیکن جب اس کے اندر سم ڈال لیتے ہو اور اس کا کنیکشن ہو جاتا ہے تو پھر وہ کمیونیکیشن کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یار تمہاری عقل کا یہ کمال ہو سکتا ہے، بولو نا یار، تو اللہ کے نظام کا یہ حسن کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر آپ کے پاس مائک کارڈلیس ہو سکتا ہے، آپ کا موبائل اگر بغیر تاروں کے جڑ سکتا ہے، تو اللہ کا نظام ہمیں رحمت کا ذریعہ کیوں نہیں مل سکتا؟ تو بھائی آپ نے ہر شام کر دینی ہے مدینے والے کے نام، چھوٹے بڑے مرد عورتیں آدھے گھنٹے کے لیے تصور مدینہ کر کے درود پڑھنا ہے، بس کوئی تقریر کی ضرورت نہیں ہے، درود پڑھنا ہے۔ اور درود میں بس ایک چھوٹا سا نقطہ میں شامل کر کے دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کرنے والا ہوں۔ جب ہم کہتے ہیں نا اللہم صلی علی سیدنا محمد، تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ، ذرا عقیدہ درست کر لیں، ہم کہہ رہے ہیں اے اللہ تو اپنے نبی پر درود بھیج۔ تو جب ہم بھی بھیج کر یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو بھیج، تو اللہ کو بھیجنے پر قدرت ہے نا، تو قدرت ہے تو پھر آپ کا کنیکشن ہو گیا نا، آپ کا دل مردہ نہیں نہ رہا، آپ کا دل زندہ ہو گیا۔ تو بھائی خدا کا خوف کرو، آدھا گھنٹہ لگاؤ، اور ہم نے تھوڑا سا اس کا سسٹم بنایا ہے، اس کے لیے ہم نے مراکز درود واٹس ایپ گروپوں میں بھی بنا دی ہیں، ویب سائٹ بھی بنا دی ہے۔ مرکز درود پر روزانہ 120 کروڑ درود میرے پاس جمع ہوتا ہے۔ آپ جو آدھا گھنٹہ پڑھتے ہیں نا، سمجھدار لوگ، اور جو زیادہ سمجھدار ہیں، ویسے میں آپ کو ایک عرض کروں گا، یا موٹر سائیکلوں بائکوں پر چڑھنا چھوڑ دو، یا بائک پر بیٹھ کر موبائل چھوڑ دو اور درود شروع کر دو۔ جتنا درود پڑھو، ہمارے مرکز درود پر نمبر آپ کو مل چکا ہے، بھیج دیا کرو۔ آپ نے پڑھا 2000، آپ کی فیملی نے پڑھا 10,000، آپ نے ہمارے مرکز درود پر بھیجا، اور وہاں موجود ہے 120 کروڑ۔ تو آپ تصور کیجئے، آپ کو گھر بیٹھے 120 کروڑ درود کا نور ملنا شروع ہو گیا۔ اسی طرح ہم نے، ویسے یہاں بھی مدارس موجود ہیں، یہاں بھی آپ اپنے بچوں کو ضرور بھیجیں، لیکن میں نے ایک چھوٹا سا مدرسہ بنایا ہے جس کی کنسٹرکشن تقریباً 8 ایکڑز میں ہوئی ہے۔ فرق یہ ہے کہ آپ کے سکول میں قرآن نہیں، آپ کے مدرسے میں سکول نہیں، پر میں نے یہ حکمت اختیار کی ہے، قرآن کے پہرے میں، مسجد کے صحن میں، سکول ہو انگلش میڈیم، قرآن ساتھ چل رہا ہوں۔ مسجد حسین کی زیارت کے لیے کبھی تشریف لائیے۔ ویسے انہی دنوں میں ہم ایک بہت بڑا پروگرام کر رہے ہیں، ہمارا سکول سسٹم بھی ہے دی یونائٹڈ کے نام سے، تو تمام برانچوں کے بچوں کو ہم تلاوت، نعت خوانی اور تقاریر کے مقابلوں میں پرائز دینے والے ہیں۔ آپ کا بچہ بھی اگر اچھا قاری ہے، آپ کا بچہ یا بچی اگر اچھی نعت پڑھ سکتے ہیں، تو آپ بھی اس مقابلے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اسی بہانے حضرت سلطان باہو کی حاضری بھی ہو جائے گی،
اور اس پرائز ڈسٹریبیوشن میں بھی آپ آ جائیں گے. اور بچوں کو جو تربیت ہم دے رہے ہیں، آپ اگر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، ان بچوں کو مل لیں گے، آپ کی خواتین ان بچیوں کو مل لیں گی جو آپ کے پاس تھیں، تو میری اور آپ کی طرح ان کی کوئی سوچ نہیں تھی، لیکن جب سے میرے باہو کے دسترخوان پر آ کر بیٹھ گئی ہیں، ان کا وجود بدل گیا، ان کا کردار بدل گیا، ان کے اخلاق بدل گیا، ان کے احوال بدل گئے، ان کی سیرت بدل گئی ہے، ان کی زندگی بدل گئی ہے. اب وہ آپ کی بیٹی کم اور نبی کی نوکرانی زیادہ، آپ کی بیٹی کم اور نبی کی بیٹی کی نوکرانی زیادہ. ان کے وجود سے بھی وہی خوشبو آ رہی ہے. میں دعا گو ہوں اللہ پاک ہمارے عزیز طلال کو اس کا بدل عطا فرمائے، بہنوں کو ایک بھائی عطا کر دے. آپ سب خلوص سے دل سے دعا کریں گے. ان کے غم کا ازالہ یہی ہے کہ اللہ پاک ان کو زندگی والا بیٹا عطا کر دے. یہ نوجوان چونکہ ان کا تعلق فیصل بینک سے ہے، اور بڑی عجیب بات یہ ہے، بینکوں میں پیری مریدی نہیں ہوتی، وہاں فنانس کی بات ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ یہ پورا بینک، یہ پوری ٹیم عاشق رسول بن چکے ہیں. اور یہ میرے ساتھ چونکہ 8 دن رہے ہیں مدینہ شریف میں، سبحان اللہ. اور ان سے آپ پوچھئے گا جو عمرہ میں نے ان کو کروایا، میں تو ایک بوڑھا آدمی ہوں، لیکن الحمدللہ ایسا عمرہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. تو وہاں ان کی محبت میں نے دیکھی. چونکہ میری بھی عادت ہے، میں ہر نماز مسجد نبوی شریف میں پڑھتا ہوں، اور آپ سے بھی میری گزارش ہے. ایک بندہ مجھے کہنے لگا، اعتکاف میں تھا، میں نے اس سے پوچھا یہ آپ لوگ ہر وقت سوئے رہتے ہیں؟ کہنے لگا آپ کو نہیں پتا مسجد نبوی شریف میں سونا بھی عبادت ہے. میں نے کہا آپ کو یہ نہیں پتا جہاں سونا عبادت بن سکتا ہے وہاں جاگنے کی کیا شان ہوگی. ہمارے لوگ اتنے بولے بالے ہیں کہ سونے کی قیمت لگا رہے ہیں، جاگنے کی قیمت بھی لگانی چاہیے نا. اور خدا کی قسم جاگ لگتی ہے، جاگ لگ جائے نا تو دودھ خراب نہیں ہوتا، گھی بن جاتا ہے. اور جاگ لگ جائے تسبیح پھری تے دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح نو پڑھ کے ہو. ویسے مجھے آپ سب کی ضرورت ہے. چیچا وطنی میں ہم نے ایک مسجد کی تعمیر شروع کر دی ہے. میرا خیال ہے کہ 5 مسجدیں یہاں مسجد حسین کی طرز پہ بن جائیں، 5 کونوں میں، جہاں سے قرآن پھوٹنا شروع ہو جائے. اگر آپ بھی اپنے مرحوم والدین کے لیے خاندان کی کسی فرد کی یاد میں کوئی مسجد بنانا چاہیں، آئیں اس کار خیر میں حصہ لیں، آگے بڑھیں. جو اینٹ لگ جانی ہے نا، اس اینٹ سے جو مسجد کی اینٹ ہوگی وہ آپ کی طرف سے جو آئے گی نا، جب تک وہاں سجدے ہوتے رہیں گے ہر سجدے کی شان تمہاری قبر میں نور بن کر پہنچتی رہیں گے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ، خاص کر چیچا وطنی کو میں نے تھوڑا سا فوکس کیا ہے 2-3 وجوہات سے. ایک تو آج بھی اگر آپ آنا چاہیں، اور میں دعا بھی کرتا ہوں، اور جو اتھارٹیز ہیں اگر ان تک میری یہ بات پہنچ جائے تو یہ چیچا وطنی سے لے کر وہ ٹوبے کے دوسری طرف جو موٹر وے ہے اس انٹرچینج تک یہ سارا موٹر وے بن جائے. تو یہاں سے لاہور جانا، یہاں سے شورکوٹ جانا، یہاں سے اسلام آباد جانا کتنا آسان ہو جائے گا. یا آپ نے آج سے سیاستدانوں سے تعلقات ختم کر لینے ہیں، یا جو بھی آپ کے رابطے میں ہیں ان کو ابھی سے کہنا شروع کر دیں کہ چیچا وطنی سے لے کر ٹوبے کے دونوں طرف سے جو موٹر وے گزر رہے ہیں وہاں تک یہ موٹر وے بن جائے، تاکہ عشق رسول کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جو سفر کیا جائے اس سفر میں آسانی ہو. حضرات یہاں سے جتنے راستے پھوٹتے ہیں بورے والا سے ہوتے ہوئے ہارون آباد انڈیا کے بارڈر تک چلے جائیں، ادھر جی ٹی روڈ سے آپ ملتان سے آگے تک چلے جائیں، ادھر لاہور سے بھی آگے تک چلے جائیں، ادھر جہاں تک یہ وہ فوکس پوائنٹ ہے تجارتی لحاظ سے. رات ہم آ رہے تھے، میں پنڈی میں تھا تو ظاہر ہے آج کے لیے آنا تھا، تو راستے میں 11 بجے 11:30 اتنے ٹرک، میں نے ان سے پوچھا یار یہ ٹرک وہاں کہاں جا رہے ہیں، یہ چیچا وطنی میں کیا کرنے جا رہے ہیں، راستہ ہی نہیں مل رہا ہے. تو بھائی یہ وہ مقام ہے چیچا وطنی کے غیور مسلمانوں
یہ شہر تجارت کا مرکز ہے، یہ شہر محبت رسول کا گہوارہ بن جائے. اس شہر میں آپ سب جھنڈا اٹھا لیں نبی کے دین کا، قرآن کی عظمت کا، رسول اللہ کے وقار کا، اور اپنے شہر کو فنانشلی اتنا مضبوط کر دیں کہ آپ کے شہر سے پورے ملک کو معاشیات کا پیغام پہنچتا رہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.